مثانے کا کینسر ایک بیماری ہے۔ وہ عضو جو پیشاب کے نظام کا حصہ ہے، گردوں میں ترکیب شدہ پیشاب وصول کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کا کام کرتا ہے، جب تک کہ یہ مناسب سطح پر نہ پہنچ جائے جو مناسب پیشاب کی ضمانت دے۔ مثانے کا کینسر دنیا کے سب سے عام کینسر میں سے ایک ہے۔ حقیقت میں دنیا میں سالانہ 6 لاکھ نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے۔ یہ 11واں سب سے عام مہلک ٹیومر بنا رہا ہے، لیکن مردوں میں یہ چوتھا عام کینسر ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مرد آبادی میں واقعات 4 گنا زیادہ ہیں۔ مثانے کا کینسر اس وقت شروع ہوتا ہے جب مثانے کے خلیے اپنے ڈی این اے میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ سیل کے ڈی این اے میں ہدایت ہوتی ہے جو سیل کو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تبدیلیاں سیل کو تیزی سے بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے مدد کرتی ہیں۔ جب صحت مند خلیے مر جاتے ہیں تو غیر معمولی خلیات مل کر ٹیومر بناتے ہیں۔ زیادہ تر مثانے کا کینسر اپنی ابتدائی مراحل میں ہی شناخت ہو جاتا ہے، لیکن مثانے کا کینسر کامیاب علاج کے بعد بھی واپس آ جاتا ہے۔ لہٰذا مثانے کے کینسر کا علاج کرانے کے بعد بھی مریض کو فالو اپ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ کہیں مثانے کا کینسر دوبارہ تو نہیں ہو رہا۔ مرد ہونا، بڑھاپے کا ہونا۔ 10 میں سے 9 کیسز 55 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں تشخیص کیے جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی، طویل نمائش اور مسلسل زہریلے مادے مثانے میں کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ پیشاب میں خون کی موجودگی، دن بھر کئی بار پیشاب کرنے کی ضرورت، کمر درد، پیشاب کرتے وقت درد اس کی علامات ہیں۔ مثانے کے کینسر کے علاج کا انتخاب کئی عوامل پر منحصر ہے۔ ٹیومر کا پہلا مرحلہ، پھیلاؤ کی ڈگری، ٹیومر کا سائز، عمر، عمومی صحت، پچھلی پیتھولوجی وغیرہ۔ تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کا پتہ لگائیں، کیونکہ اس طرح کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ جب علامات واضح ہوں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک بار وہاں پہنچنے کے بعد ڈاکٹر مختلف سوراخ لگانے کی تکنیکوں کے ذریعے کینسر کی تشخیص کرے گا۔ مثانے کے اندرونی حصے کو دیکھنے کے لیے پیشاب کی نالی کے ذریعے ایک چھوٹا کیمرہ لگایا جاتا ہے۔ پیشاب کے نمونے کا تجزیہ کینسر کے خلیوں کی موجودگی کا تعین سی ٹی اسکین، ایک بائیوپسی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر آپریشن ممکن نہ ہو تو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی جائے گی۔ پروسٹیٹ یا مثانے کے کینسر کا علاج عموماً آپریشن یا ریڈیو تھراپی سے کیا جاتا ہے، تاہم اکثر مریضوں کو اس کی قیمت نامردی اور پیشاب پر قابو نہ رکھ سکنے کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ آپریشن یا ریڈیو تھراپی کرانے والے 10 میں سے 9 مریضوں کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، جبکہ 2 کو پیشاب پر قابو نہیں رہتا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مثانے کا کینسر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بیماری کی نوعیت پر مثانہ نکال دیا جاتا ہے۔ مثانے کا کینسر جو ہے اس کی ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک سپرفیشل ڈیزیز ہے، ایک مسل انویسو اور ایک میٹاسٹیٹک ڈیزیز ہے۔ سپرفیشل ڈیزیز میں تو ہم کیمرے کی مدد سے، اینڈوسکوپ کی مدد سے مثانے میں جا کے اس حصے کو کاٹ کے نکال لیتے ہیں اور پھر اس کا ٹیسٹ کروا کے تو اس کے مطابق اس کو مثانے میں ہی دوائی ڈالتے ہیں، تو یہ کافی سارے لوگ اس مرض سے ٹھیک رہتے ہیں۔ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے مسل انویسو ڈیزیز۔ وہ بھی ہم پہلا علاج وہی کیمرے والا ہے، اس کی مدد سے ہم اندر سے ٹکڑا نکال کے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب اس ٹکڑے میں ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جاتا ہے کہ اس کا بیماری ہائی گریڈ ہے، مسل انویسو ہے، تو پھر ہمارے پاس جو آپشنز بچتی ہیں وہ مریض کو بھیجتے ہیں ہم اس کے لیے کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کے لیے، یا پھر دوسرا علاج ہے کہ مکمل مثانہ نکال دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو یہ اس طرف نہیں رجوع کرتے کہ ہمارا مثانہ نکالیں۔ اس کیٹیگری میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مثانہ نکالنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا، وہ مثانہ ہی نکلوائیں، کیونکہ بیماری کی نوعیت اور اس کا پھیلاؤ اور پیشاب کی نالی کی انوالومنٹ کی وجہ سے صرف یہ ایک آپشن ان کے پاس بچتا ہے کہ وہ صرف مثانہ ہی نکلوائیں۔ کینسر کو مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کینسر کی بقا کی شرح دوسروں کی طرح زیادہ نہیں ہے۔ اگر اس کا جلد پتہ چلا جائے اور بروقت علاج کیا جائے تو مثانے کے کینسر کے لیے 5 سالہ بقا 59% سے 77% کے درمیان ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مثانہ نکالنے کا آپریشن صرف جنرل ہسپتال میں ہو رہا ہے۔ مثانے کا آپریشن 7 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ آپریشن کے ذریعے مصنوعی مثانہ لگا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد مریض کو گھر کے لیے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور بیماری کے تحت کیمو بھی لگائی جاتی ہے۔ جب ہم ان کا یہ کافی لمبا اور پیچیدہ آپریشن ہے اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں بہت زیادہ جگہوں پہ نہیں ہوتا، تو یہ ہم نے انیشیٹو لیا اور ہم نے یہاں پہ پچھلے چند ماہ میں 5-6 مریضوں کا
جو بھی ہمارے پاس مریض آئے ہم نے ان کو کاؤنسل کیا اور ان کو سلیکٹ کر کے تو ان کے آپریشن کیے. اس میں ہم کچھ یوں کرتے ہیں کہ ہم مثانہ اور حدود نکال کے اور اس کے لمف نوڈز پہ نکال کے تو اس کی جو پیشاب کی نالیاں جو گردے سے مثانے میں آ رہی ہوتی ہیں ان کو آنت کے ایک چھوٹے سے پیس کو علیحدہ کرتے ہیں اور آنتوں کی جو نارمل انیٹمی ہے اس کو ریسٹور کر کے تو اس آئسولیٹڈ پیس میں جو آنت کا ہوتا ہے اپنی خون کی سپلائی کے ساتھ اس میں کہ ایک سرے پہ یہ پیشاب کی نالیاں لگا دیتے ہیں اور اس کا دوسرا سرا جلد سے چھوٹا سا ایک سوراخ کر کے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ پیشاب جو ہے نا وہ عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے آنت میں رکتا ہے، وہ ورنہ فوراً باہر لگی تھیلی میں واپس باہر نکل جاتا ہے اور وہ میٹابولک چینجز کا سبب نہیں بنتا. اور یہ مریض جو ہے نا پھر اپنی روٹین لائف کی طرف چلے جاتے ہیں. تھیلی جب لگی ہوئی بھی ہو تو اس کو تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. جب تھیلی بھر جائے تو وہ پھر اس کو خالی کر لے. اگر اس نے کسی دفتر میں کام کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اگر کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اپنے دوسرے روزمرہ کے اپنے فیملی کے کام جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. 3 ماہ سے جنرل ہسپتال میں 10 سے زائد مصنوعی مثانے کے آپریشن ہو چکے ہیں. کینسر کے انمول اور دیگر ہسپتالوں سے بھی مثانے کی کینسر کے مریض آ رہے ہیں. ان کے بھی بلا معاوضہ آپریشن کیے جا رہے ہیں. آپریشن کے لیے مریض رضامند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ جو ریزن ہے یہ ایکیوٹ بیماری نہیں ہے، ایکیوٹ النس نہیں. یہ پرانی کوئی بھی کینسر جو ہے نا اس کو بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا، جب ٹائم لگتا ہے تو بعض لوگ تشخیص ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا یا ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس مرض کو اگنور کرتے رہتے ہیں. جو آخری ہم نے آپریشن کیا یہ جوان آدمی ہے، لالا موسیٰ سے، اس کی عمر 30+ ہے. یہ جو ہے نا اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا لیکن یہ اس خوف سے علاج نہیں کروا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا نکلے، اور اس طرح اس نے ٹائم جو ہے نا ضائع کر دیا. اس میں کافی سارے مریض ایسے جلدی آ جائیں تو اس اتنے بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ سپرفیشل ڈیزیز ہوتی ہے، جب آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو سپرفیشل سے ہی وہ مسل انویسر میں کنورٹ ہو جائے گی. جو یہ پروفیشنل کسان آتے ہیں تو وہ فارماسیوٹیکل یوز کرتے ہیں، بزنس یہ کیمیکل انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں، اسموکر آتے ہیں، اور بعض دفعہ تو یہ کوئی جینیٹک ویریشن شاید ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا آ جاتے ہیں ہمارے پاس. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ مثانے کے کینسر کو روکنے کا کوئی یقینی طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن چند اقدامات اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں. سگریٹ نوشی نہ کریں، کیمیکلز کے بارے میں احتیاط کریں. اس کے علاوہ صحت مندانہ طرز زندگی اپنا کر صحت بخش غذا کا استعمال کر کے ہم مثانے کے کینسر سے بچ سکتے ہیں.